وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام خوشگوار زندگی کے رہنما اصول کے ٹاپک پر جو منعقد کیا گیا ہے، اس پروگرام کے ذریعہ ہم انشاءاللہ یہ جانیں گے کہ خوشگوار زندگی کیسے گزاریں، خوشگوار زندگی گزارنے کے ٹولز کیا ہیں، خوشگوار زندگی کہاں ملے گی، خوشگوار زندگی کیسے نصیب ہوگی. اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. بس ضرورت ہے کہ ان باتوں پر دھیان دیں، غور سے سنیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی میں سعادت آ سکے، ہماری زندگی میں خوشگواری آ سکے اور امن و سکون کا گہوارہ ہماری زندگی بن سکے. تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوشگوار زندگی کیا ہے؟ تو خوشگوار زندگی کہتے ہیں سعادت کی زندگی، امن کی زندگی، سکون کی زندگی، جس میں ٹینشن نہ ہو، جس میں ڈپریشن نہ ہو، جس میں ایک انسان پریشان نہ ہو اور پریشانی میں بھی اسے سکون ملے. یہ ہے خوشگوار زندگی. خوشگوار زندگی کہاں حاصل ہوگی؟ لوگوں نے خوشگوار زندگی حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے اختیار کیے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی کا ٹینشن اور زیادہ بڑھنے لگا، ان کی زندگی میں اور زیادہ ڈپریشن پیدا ہوا، یہاں تک کہ خودکشی کرنے پر مجبور ہوئے. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ خوشگواری سفر و سیاحت میں ہے، کچھ لوگوں نے سمجھا کہ خوشگوار زندگی رہبانیت اختیار کرنے میں ہے. اس لیے یوگا کے نام پر، لائف اسٹائل کے نام پر، پوجا پاٹ کے الگ الگ طریقے عام کیے گئے اور لوگوں کو باور کرایا گیا کہ ایسا کر لوگے تو تم کو سکون کی زندگی ملے گی، ایسا کر لوگے تو تم سعادت کی زندگی گزارو گے. لیکن دنیا میں بھی ان کو ٹینشن نصیب ہوا اور کل قیامت کے دن جب آئیں گے تو اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. محنت کر کر کے تھک جاتے تھے، پوجا کر کر کے تھک جاتے تھے، جائیں گے جہنم میں. کچھ لوگوں نے سمجھا کہ مال و دولت جمع کرنے میں سکون اور سعادت ہے، لیکن حقیقت میں مال و دولت نے بھی ان کو سکون اور سعادت نہیں دیا. ابھی کچھ دنوں پہلے سشانت راجپوت فلمی اسٹار تھا، سوسائڈ کر لیتا ہے. کس چیز کی کمی تھی اس کے پاس؟ کیا دولت نہیں تھی؟ کیا عیش و عشرت کے سامان نہیں تھے اس کے پاس؟ اگر نہیں تھا تو حقیقی معنوں میں خوشگوار زندگی کے جو اہم اصول ہیں وہ اصول نہیں تھے اس کے پاس. کچھ لوگ شراب و کباب میں سعادت ڈھونڈتے ہیں، کیا ان کو سعادت مل گئی؟ آج امریکہ اور یورپ میں سب سے زیادہ لوگ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس شراب و کباب کی کمی ہے؟ کچھ لوگ عہدہ اور منصب میں
سعادت ڈھونڈتے ہیں، لیکن عہدہ اور منصب میں بھی سعادت نہیں مل سکتی۔ عبد الملک بن مروان جو بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے، اپنے اخیر وقت میں افسوس کرتا تھا کہ کاش کہ مجھے خلافت نہ دی گئی ہوتی، کاش کہ مجھے بادشاہت نہ ملی ہوتی۔ جب یہ بات اس وقت کے امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا تھا، الحمدللہ الذی جعلہم یفرون الینا وقت الموت ولا نفر الیہم۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور کیا کہ موت کے وقت وہ ہماری طرف بھاگیں، ہم ان کی طرف بھاگ کر نہ گئے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ سفر و سیاحت سکون دے سکتا ہے غلط ہے۔ یوگا یا لائف اسٹائل کے نام پر پوجا پاٹ کے طریقے سکون دے سکتے ہیں، غلط ہے۔ مال و دولت سکون فراہم کر سکتا ہے، غلط ہے۔ شراب و کباب سعادت دے سکتی ہے، غلط ہے۔ اسی طریقے سے عہدہ منصب میں سعادت ہے، خوشگوار زندگی ہے، غلط ہے۔ تو سکون کہاں ہے؟ خوشگوار زندگی کہاں ملے گی؟ خوشگوار زندگی اندر سے آتی ہے، اندر سے، باہر خوشگوار زندگی نہیں ملے گی۔ اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا، دل کو چینج کرنا ہوگا۔ دل کو چینج کریں گے تبھی ہماری زندگی میں سعادت آ سکتی ہے، دل کو چینج کریں گے تبھی ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے۔ یعنی اپنے رب سے ڈائریکٹ معاملہ کریں۔ دل کا پیدا کرنے والا جو ہے وہی اصل میں سکون دے سکتا ہے دل کو۔ ہمارا کوئی بھی سامان خراب ہو جاتا ہے تو اس کے ماہر کے پاس میں اسے ٹھیک کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ گاڑی خراب ہوئی تو گیرج میں لے جاتے ہیں اس کو، کمپیوٹر خراب ہوا تو انجینئر کے پاس لے جاتے ہیں۔ جو سامان خراب ہوتا ہے اس کے ماہر کے پاس لے جاتے ہیں۔ ہمارا جسم جب خراب ہوا تو اس جسم کے خالق سے ہی رجوع کریں گے، تبھی اس جسم کے سکون اور سعادت کا انتظام ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہیں خوشگوار زندگی کے اصول؟ آج ہم جانیں گے خوشگوار زندگی کے اصول کو۔ بنیادی طور پر 10 نکات میں ہم خوشگوار زندگی کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی ان 10 نکات میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں خوشگوار زندگی کیسے ملے گی۔ ان 10 نکات کو اگر ہم نے اپنے ذہن میں بیٹھایا تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں خوشگواری آئے گی، ہم عجیب طریقے سے خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو ان نکات میں سے سب سے پہلا نقطہ کیا ہے؟ سب سے پہلا نقطہ ہے ایمان اور عمل۔ سب سے پہلا نقطہ ایمان اور عمل ہے۔ دوسرا نقطہ نماز ہے۔ تیسرا نقطہ تقوی ہے۔ چوتھا نقطہ توبہ اور استغفار ہے۔ پانچواں نقطہ دعا ہے۔ چھٹا نقطہ ذکر الہی ہے۔ ساتواں نقطہ تقدیر پر ایمان ہے۔ صبر اور شکر کا پیکر بننا ہے۔ آٹھواں نقطہ قناعت ہے۔ نواں نقطہ نفع بخش کاموں میں خود کو مشغول کرنا ہے، اور 10واں نقطہ پریشان حال کی مدد کرنا ہے۔ ان 10 نکات کی روشنی میں آج ہم جانیں گے کہ ہم اپنی زندگی میں خوشگواری کیسے لائیں، ہم اپنی زندگی میں سعادت کیسے لائیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ایمان اور عمل صالح۔ جس کے اندر ایمان آیا اور اس ایمان کے مطابق وہ عمل کرنا شروع کیا، حقیقت میں اس کو خوشگوار زندگی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النحل آیت نمبر 97، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ایمان والا ہو،
تو اسے ہم یقیناً اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک عمل کا بہترین بدلہ بھی انہیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ گویا کہ اگر ایمان ہے اور ایمان کے مطابق نیک عمل کر رہے ہیں تو عجیب طریقے سے ہمیں سکون ملتا ہے، سعادت ملتی ہے، خوشگوار زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اور جب اللہ والوں نے ایمان کے مطابق عمل کیا تھا تو عجیب طریقے سے انہیں سعادت مند زندگی ملی تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ سب جانتے ہیں۔ ان کے شاگرد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الوابل الصیب صفحہ نمبر 69 میں لکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان فی الدنیا جنہ من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ، کہ دنیا میں ایک جنت ایسی ہے کہ جو اس جنت میں داخل نہیں ہوا آخرت کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آخرت کی جنت میں داخل ہونا ہے تو دنیا کی جنت میں داخل ہونا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا، ما یصنع اعدائی بی، میرے دشمن میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ ان جنتی و بستانی فی صدری اینما رحت، کہ میری جنت اور میرا باغیچہ میرے سینے میں ہے، میں جہاں جاؤں میری جنت اور میرا باغیچہ میرے سینے میں ہوتا ہے، گویا کہ میرے دل میں میری جنت ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں میری جنت میرے ساتھ ہوتی ہے، کبھی بھی مجھ سے جدا نہیں ہوتی۔ گویا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں جیتے ہوئے، پریشانی جھیلتے ہوئے، جیل کی زندگی گزارتے ہوئے جنت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اندر ایمان کو پیدا کیا تھا، انہوں نے اس ایمان کے مطابق عمل کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بغداد میں ان کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہوتے تھے، سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ہوتا تھا، کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی دستیاب نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں، لو علم الملوک و ابناء الملوک ما نحن فیہ من النعیم والسرور لجالدونا بالسیوف، کہ اگر بادشاہوں کو ہماری نعمت اور ہماری خوشی کا اندازہ ہو جائے، ان کے بیٹوں کو ہماری نعمت اور ہماری خوشی کا اندازہ ہو جائے تو وہ تلوار سے جنگ کر کے اس خوشی کو چھین کر کے ہم سے لے جائیں گے۔ یہ خوشی کیسی تھی؟ یہ خوشی دل کی خوشی تھی، ایمان کی خوشی تھی، توحید کی خوشی تھی، قرآن کی خوشی تھی، نماز کی خوشی تھی، ذکر کی خوشی تھی، دعا کی خوشی تھی۔ جی ہاں، جب ایک بندہ ایمان کے مطابق عمل کرتا ہے تو عجیب طریقے سے اس کی زندگی میں خوشگواری آتی ہے، اس کی زندگی میں سعادت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جو ایمان سے محروم ہو یا اس کا ایمان کمزور ہو، عجیب طریقے سے وہ ٹینشن کی زندگی گزارتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں یقیناً تنگحالی کی زندگی گزارے گا، اس کا گزران تنگی کا ہوگا۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ایمان سے محروم ہیں یا ان کا ایمان کمزور ہے، شرک کرنے کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اس در پر گئے اس در پر گئے، کہیں بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ کبھی ہاتھ میں چھلے باندھا یہ سوچ کر کے کہ اس کی وجہ سے ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس سے بیماری ٹھیک نہیں ہوتی اور ڈپریشن بڑھتا ہے، ٹینشن بڑھتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا، پوچھا تم نے یہ کیوں باندھ رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک بیماری ہے واہنہ نام کی، اس کی وجہ سے میں نے اسے باندھ رکھا ہے۔
آپ نے فرمایا انزاہا فإنها لا تزيدك إلا وهنا وإنك لو مت وهي عليك ما فلحت أبدا، اسے نکال پھینکو، اس کی وجہ سے تمہاری بیماری اور زیادہ ہوگی، اور اگر اسے پہنے ہوئے مر گئے تو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کاہنوں، نجومیوں اور جوشیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اپنا مسئلہ حل کرانا چاہتے ہیں، حالانکہ ہمارے حبیب نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق من اتا کاہنا او عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاته 40 لیلہ، جو آدمی کسی کاہن اور نجومی اور جوتش کے پاس آتا ہے اور اس سے کچھ پوچھتا ہے تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ ٹینشن ہے، پریشانی ہے، کیونکہ اس نے شرک کیا۔ شرک کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جس نے شرک کیا گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا، اب اس کو ہوا دور دراز جگہ پر پھینک دے یا پرندہ اسے اچک لے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اس لیے کہ اس نے شرک کیا۔ تو شرک کی بنیاد پر کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا، شرک کی بنیاد پر کبھی بھی سعادت مند زندگی نہیں مل سکتی، بلکہ پریشانی رہے گی۔ اس دروازے پر جائیں، اس دروازے پر جائیں، اس در پر سر ٹیکیں، اس در پر سر ٹیکیں، اور ایسی پریشانی میں ایک انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ جب ایمان آتا ہے اور ایمان کے مطابق ایک آدمی عمل کرتا ہے تو عجیب طریقے سے اسے سکون ملتا ہے۔ تو سکون کسے ملے گا؟ ایمان والے کو ہی سکون مل سکتا ہے۔ سکون اور اطمینان یا خوشگوار زندگی پیدا کرنے کے وسائل میں سے دوسرا وسیلہ ہے نماز۔ نماز عجیب طریقے سے ایک انسان کے اندر سکون پیدا کرتی ہے۔ نماز عجیب طریقے سے ایک انسان کو سکون ملتا ہے۔ پانی کی مچھلی کو سوکھے پر لا کر کے ڈال دیجئے تو مچھلی تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ دودھ پیتے بچے کو ماں کی گود سے نکال کر کہیں دوسری جگہ ڈال دیجئے تو بچہ تڑپ تڑپ کر پریشان ہو جائے گا۔ بالکل ویسے ہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اگر ہمارا کنٹیکٹ، ہمارا تعلق اپنے خالق اور مالک سے کمزور ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں سکون نہیں مل سکتا۔ نماز دراصل ہمارا کنٹیکٹ، ہمارا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرتی ہے۔ اس طریقے سے نماز پڑھ کر کے ہم اپنے رب سے قریب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز ایک ایسا وسیلہ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اس نماز کی وجہ سے ہماری پریشانیوں کا علاج ہو پاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوتی تھی کہ اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے تھے کہ بلال اذان دو اور نماز کے ذریعہ راحت پہنچاؤ۔ گویا کہ نماز میں راحت ہے، نماز میں سکون ہے، نماز میں اطمینان ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہی گر ہمیں سکھایا۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعہ اللہ سے مدد طلب کرو، نماز اور صبر کے ذریعہ اللہ سے مدد طلب کرو۔ گویا کہ ایک بندہ پریشانی میں اگر نماز پڑھتا ہے، پریشانی میں اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے گر گراتا ہے، عجیب طریقے سے اس کی پریشانی دور ہوتی ہے اور اسے خوشگوار زندگی حاصل ہوتی ہے۔ گویا کہ نماز سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی اور پریشانی بھی دور ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی تھی۔ اس لیے اگر آج بھی ہم سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، سعادت مند زندگی چاہتے ہیں،
خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں نماز کا خیال رکھنا ہوگا، نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، 5 وقت کی نمازوں کی جماعت سے پابندی کرنی ہوگی، اور کرونا وائرس کی وجہ سے اگر ہم جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہ جا رہے ہوں تو کم سے کم نماز کو وقت پر پڑھنا ہوگا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ایک مومن پر فرض ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نماز سے ہمارا تعلق عجیب طریقے سے کٹا ہوا ہے، پھر بھی ہمارا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم پکے مسلمان ہیں۔ آپ غور کیجئے، ایک بندہ اپنے بچے کا داخلہ اسکول میں کراتا ہے، اگر بچے کو اسکول نہ بھیجے تو اسکول والے بچے کا نام کاٹ دیں گے۔ ایک آدمی کمپنی میں جاب حاصل کرتا ہے، اگر کمپنی میں کام کرنے نہ جائے تو اس کو سیلری نہیں ملے گی۔ لیکن یہ کون سا تماشا ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور نماز بھی نہ پڑھیں، حالانکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کا پہلا جو تقاضا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کی پہلی جو مانگ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ نماز کی پابندی کرے، اللہ کی عبادت کریں گے اور ہماری عبادت آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، عبادت میں سب سے پہلا نمبر نماز کا آتا ہے، اس لیے اگر نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بے نمازی اللہ کی نظر میں زانی اور بدکار اور چور شرابی سے بھی بدتر ہے۔ اگر کوئی زانی آپ کی بیٹی کو پیغام دے، کوئی شرابی آپ کی بیٹی کو پیغام دے، آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھئے گا اور جواب دیجئے گا کہ کیا آپ اپنی بہن کسی زانی اور شرابی کو دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ایک بے نمازی کو اپنی بیٹی اور اپنی بہن دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے نماز کو وہ اہمیت نہیں دی، حالانکہ اس مسئلے میں ساری امت کا اتفاق ہے کہ بے نمازی شرابی اور زانی سے بھی بڑھ کر مجرم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم آپ پہ الزام نہیں ڈالتے، لیکن ہمارے سماج میں، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے پھر بھی شکوہ کرتے ہیں کہ ٹینشن ہے، پریشانی ہے، خوشگوار زندگی نہیں ملتی، ڈپریشن ہے۔ یہ ڈپریشن کیوں ہے؟ اس لیے کہ نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں گے، عجیب طریقے سے خوشحالی ملے گی، عجیب طریقے سے خوشگوار زندگی ملے گی۔ تیسرے نمبر پر، اگر ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو ہمارے اندر تقوی آنا چاہیے۔ تقوی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے، اور ایسے راستے سے اس کو کھلاتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایسے راستے سے اللہ رب العالمین اس کے لیے روزی کا دروازہ کھولتا ہے جس کے اندر تقوی آ جائے۔ سوال یہ ہے کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم تقوی کی تعریف کرنا چاہیں تو موٹے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے گناہوں سے رک جانا۔ اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے گناہوں سے رک جانا ہی تقوی ہے۔ اور اگر ایک انسان گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اگر ایک انسان اپنی زندگی میں گناہ کو بھی جگہ دے رہا ہے اور پھر بھی وہ سوچتا ہے کہ سعادت مند زندگی گزارے، خوشگوار زندگی گزارے، اسے خوشی مل جائے، تو قطعاً نہیں مل سکتا۔ رب کعبہ کی قسم، گناہگار کسی صورت میں سعادت مند زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ ٹینشن میں رہے گا، وہ پریشانی میں رہے گا،
بلکہ یہ گناہ کبھی کبھی نعمتوں کے چھن جانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ ایک بندہ گناہ کی وجہ سے اس روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کو روزی مل رہی ہوتی ہے۔ گناہ روزی سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے کتنا بڑا گناہ ہوا تھا، جنت کے ایک پھل سے روک دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور جنت کا پھل کھا لیا۔ اس کے نتیجے میں اگرچہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے جنت سے محروم کر دیا۔ اس جنت میں ہم جانے کے خواہش مند ہوں گے اور گناہ کریں گے تو کیا جنت میں جا سکتے ہیں؟ دوسرے نمبر پر اس ابلیس کو دیکھیے، ابلیس نے ایک سجدہ سے انکار کیا تھا، صرف ایک سجدہ سے انکار کیا تھا ابلیس نے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے اسے راد درگاہ کیا اور آج ہم ہزاروں سجدوں کو پامال کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم کہیں کہ ہمیں سکون ملنا چاہیے، سکون کہاں سے ملے گا؟ تو تقوی نہایت ہی اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، سعادت حاصل کرنے کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے۔ گویا کہ پہلے نمبر پر ایمان اور عمل، دوسرے نمبر پر نماز اور تیسرے نمبر پر بولیے، کسی کو معلوم نہیں؟ جی ہماری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تقوی، ہماری آواز آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ الحمدللہ۔ جی تو تقوی اس کے ذریعہ عجیب طریقے سے ایک بندے کو سکون ملتا ہے۔ چوتھی چیز جس کے ذریعہ ایک بندے کو سکون ملتا ہے، خوشگوار زندگی ملتی ہے، وہ ہے توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار کے ذریعہ ایک بندہ عجیب طریقے سے سکون حاصل کرتا ہے۔ توبہ اور استغفار سے سکون کیسے ملتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں سورہ نوح میں بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی، اگر ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں تو کیسے سکون ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور میں نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم سب اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ کیا فائدہ ہوگا اللہ رب العالمین سے استغفار کرنے کا؟ کیا فائدہ ہوگا توبہ کرنے کا؟ اللہ رب العالمین یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ اور کیا فائدہ ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ رب العالمین تم کو مال اور بیٹوں سے نوازے گا۔ اور کیا فائدہ ہوگا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ گویا کہ اگر ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری قحط سالی کو دور کر دیتا ہے۔ توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں مال سے نوازتا ہے۔ توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں باغات اور چشموں سے نوازتا ہے۔ توبہ اور استغفار کی وجہ سے عجیب طریقے سے ہمیں سکون، اطمینان، خوشحالی اور خوشگوار زندگی ملتی ہے۔ ہم اپنے نبی کو دیکھیں جو ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو
اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ میرا حال یہ ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، حالانکہ وہ نبی جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، اگر وہ 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے ہوں تو ہم جیسے گناہگار بندوں کو کس قدر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اس کا اندازہ خود ہم لگا سکتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کے کلمات کیا ہوں گے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ کلمات توبہ اور استغفار کے ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سید الاستغفار، استغفار کا سردار ہے ایک، جس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بندہ بھی سید الاستغفار کا اہتمام کرتا ہے صبح میں یقین کے ساتھ، اور شام تک اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اور شام میں سید الاستغفار پڑھ لیتا ہے اور صبح تک اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ کتنا آسان نسخہ ہے۔ سید الاستغفار کا اہتمام کر لیں، صبح میں 1 مرتبہ یقین کے ساتھ، شام میں 1 مرتبہ یقین کے ساتھ، ہمارے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سید الاستغفار ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ گزارش ہوگی اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے کہ حصن المسلم دعا کی سب سے اوتھینٹک کتاب ہے۔ حصن مسلم سے سید الاستغفار یاد کیجئے۔ اگر یاد نہیں ہے تو کتاب کھول کر کے صبح میں 1 مرتبہ، شام میں 1 مرتبہ پڑھ لیجئے، جنت کی گارنٹی ہے آپ کے لیے۔ اور اس کے ذریعہ عجیب طریقے سے ہماری زندگی میں خوشحالی آئے گی، ہماری زندگی میں خوشگواری آئے گی، ہماری زندگی میں سعادت آئے گی۔ گویا کہ توبہ اور استغفار عجیب طریقے سے سبب بنتا ہے خوشگوار زندگی پیدا کرنے میں۔ 5ویں نمبر پر خوشگوار زندگی اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا کہ دل کو چینج کرنا ہوگا، اور دل کا پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے۔ اپنے رب سے تعلق قائم کرنا ہوگا، تو گویا کہ اپنے رب سے مانگنا ہوگا، اپنے رب سے مانگنا ہوگا، یعنی دعا کرنی ہوگی۔ دعا عجیب اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے خوشگوار زندگی عطا کرنے میں، اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں ان ربکم حی کریم، ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، کہ تمہارا رب نہایت ہی باشرم ہے، بڑا کریم ہے۔ جب ایک بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ کیسے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ اللہ کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ میرا بندہ خالی ہاتھ لوٹے۔ اگر ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اگر اس دعا میں نافرمانی کا سوال نہیں کرتے، قطع رحمی کا سوال نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین ضرور نوازتا ہے۔ 100% یقین کے ساتھ آپ اللہ سے مانگیے اور اللہ رب العالمین آپ کو دے گا۔ سنیے، یہ حدیث صحیح الادب المفرد کی حدیث ہے۔ امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا آتاه الله بها احدى ثلاث، کہ ایک بندہ
جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اور اس میں گناہ کی وہ دعا نہیں کرتا، قطع رحمی یعنی رشتہ کو کاٹنے کی وہ دعا نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین 3 میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے، ضرور عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اما ان يعجل له دعوته، آپ نے دعا کیا، دعا اللہ کے پاس اوپر گئی اور اس کا فوراً جواب آ گیا۔ اما ان يعجل له دعوته، فوراً اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لے۔ آپ کی دعا آسمان تک گئی اور اس کا جواب آ گیا، فوراً اللہ رب العالمین نے اسے قبول کر لیا۔ یہ قبولیت کا پہلا طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے قبول کرنے کا اللہ رب العالمین کے؟ وَإِمَّا أَن يُدَخِّرَ لَهُ وَإِمَّا أَن يُدَخِّرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، آپ نے دعا کیا، دعا اوپر چڑھ کر کے گئی لیکن لوٹ کر نہیں آئی، لوٹ کر نہیں آئی۔ کیوں لوٹ کر نہیں آئی؟ کیونکہ اللہ رب العالمین جان رہا تھا کہ ہمارے بندے کے لیے اس کا جواب فوراً دے دینا بہتر نہیں ہے، ہمارے بندے کے لیے بہتر ہے کہ اس کے کھاتے میں اسے جمع کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کا ثواب، اس دعا کا ثواب ہمارے نام اعمال کے کھاتے میں اللہ رب العالمین جمع کر دیتا ہے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے۔ گویا کہ دعا کی، دعا تو گئی لیکن وہ ہمارے کھاتا میں جمع ہو گئی، اور ہم کو لگ رہا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین زیادہ چاہ رہا تھا کہ بہتر سے بہتر چیز ہم کو ملے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے اسے ہمارے کھاتے میں جمع کر دیا۔ دعا کے قبول کرنے کا تیسرا طریقہ اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ وَإِمَّا أَن يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، دعا کیا، دعا اوپر گئی اور اوپر سے کوئی آفت آ رہی تھی آپ کے اوپر، پریشانی آ رہی تھی آپ کے اوپر، کسی آفت اور پریشانی کے شکار ہونے والے تھے، اللہ رب العالمین نے اس دعا کی وجہ سے اس آفت اور پریشانی کو ٹال دیا، کیونکہ اللہ جانتا ہے بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ چنانچہ اس دعا کی برکت سے ہم سے وہ آفت ٹل گئی، وہ پریشانی ٹل گئی۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج میں کیسے چاند سے ایک انسان بچ جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کیا تھا، اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس آفت کو، اس پریشانی کو ہم سے دور کر دیا۔ تو گویا کہ اگر ہم اپنے رب سے مانگیں گے، ہر حالت میں اللہ رب العالمین ہمیں دے گا۔ اس کے دینے کی یہ 3 شکلیں ہوتی ہیں، یا تو فوراً مل جاتا ہے، یا اللہ رب العالمین اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، یا پھر اس کی وجہ سے جو ہم پر پریشانیاں آ سکتی تھیں، آفتیں آ سکتی تھیں، ان پریشانیوں اور ان آفتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے دعا کریں اور کثرت سے دعا کریں، قبولیت کے اوقات میں دعا کریں، اور قبولیت کے اوقات میں سب سے اہم وقت ہوتا ہے رات کا تیسرا پہر۔ سجدے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے سجدے کی حالت میں دعا کریں۔ اور خاص طور پر آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن عصر کے بعد کا یہ وقت ہے، ابھی جس وقت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وقت نہایت ہی قیمتی وقت ہے۔ اس وقت کے بارے میں ہمارے حبیب نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہوتی ہے کہ اس ساعت میں جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے۔ اس لیے آپ میری بات سن رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان بھی حرکت کرتی رہے، آپ مانگتے رہیں اللہ رب العالمین سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرادیں پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو گویا کہ دعا اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے خوشحالی لانے میں، اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے سعادت لانے میں، اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے خوشگوار زندگی پیدا کرنے میں۔ ان دنوں ہم کرونا وائرس جیسی وبا سے دوچار ہیں، اور یہ وبا اگر ہمارے گھر تک نہیں پہنچی ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچاؤ اختیار کرنا بھی شرعی حکم ہے۔ اللہ رب العالمین پر اعتماد اور پھر بچاؤ اختیار کرنا بھی شرعی
حکم ہے۔ اور بچاؤ میں سب سے پہلا نمبر یہی آتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ گھر سے نکلتے وقت کی ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، گھر سے نکلیں یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ عجیب طریقے سے آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اور شیطان آپ سے دور ہو جائے گا، آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اسی طریقے سے دوسرا ذکر جو خاص ذکر ہو سکتا ہے بچاؤ کے لیے، وہ میں بتا رہا ہوں کہ گھر سے نکلیں تو اس ذکر کا اہتمام کریں۔ دوسرے نمبر پر صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اگرچہ آپ نے کرونا وائرس کے شروع کے دنوں میں ان دعاؤں کا اہتمام کیا ہوگا، ابھی کوتاہی ہو رہی ہوگی، اگر بچے ہوئے ہیں تو ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے، خاص طور پر اہتمام کیجئے، اللہ رب العالمین عافیت میں رکھے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اسی طریقے سے صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق معمول بنا لیجئے پڑھنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تکفیک من کل شیء، ہر چیز سے یہ صورتیں تیری کفایت کریں گی، تیرے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کون سی صورتیں؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق۔ اپنا معمول بنا لیجئے، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے پریشانی کے وقت، ٹینشن میں، ڈپریشن میں خاص طور پر دعائیں کرنی چاہیے۔ ان کی طرف بھی ہمارے نبی نے، ہمارے آقا نے رہنمائی کر دی ہے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بندہ بھی پریشانی میں اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ ہمارے نبی کی زبان پاک ترجمان سے یہ بات نکلی ہوئی ہے، اس لیے پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں، پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں، اس دعا کا اہتمام کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہت سارے بھائی ان دنوں ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں جیتے ہیں کہ پتہ نہیں کب کرونا وائرس ہم پر حملہ کر دے، اس لیے پریشانی میں اس دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک خاص دعا پریشانی کے علاج کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتانے کے بعد فرمایا کہ جو کوئی بھی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ٹینشن کو، اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور اس سے ٹینشن کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا ذرا لمبی ہے لیکن اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حسن المسلم سے اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ اس میں ڈھونڈیں گے تو پریشانی اور غم سے نجات کی دعا کا عنوان دیا گیا ہوگا۔ یہ دعا کھوج کر کے اسے یاد کیجئے اور اپنی عملی زندگی میں برتنے کی کوشش کیجئے۔ دعا یوں ہے، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ اس دعا کا اہتمام کریں گے۔ ہمارے نبی نے کہا کہ جو بندہ بھی اس دعا کا اہتمام کرے گا اس کا ٹینشن دور ہو جائے گا، اس کی پریشانی جاتی رہے گی، اس کا ڈپریشن دور ہو جائے گا۔ اس لیے اس دعا کا اہتمام کریں۔
عجیب طریقے سے ہمیں خوشگوار زندگی ملے گی۔ چھٹے نمبر پر خوشگوار زندگی اگر ہمیں مطلوب ہے تو ہمیں چاہیے کہ ذکر کا اہتمام کریں، اللہ کو یاد کریں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم نے کہا کہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے میں جہاں دعا کا رول ہے وہیں ذکر کا بھی رول ہے۔ ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سارے اذکار ہیں۔ ان اذکار کا اہتمام کرنے کی وجہ سے عجیب طریقے سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ الرعد آیت نمبر 28، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کیسے مطمئن ہوتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دل کو سکون ملے گا، دل کو سکون ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ایک انسان ذکر نہیں کرتا وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے، اور ایک انسان ذکر کرتا ہے وہ بندہ واقعی زندہ ہے۔ اس لیے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ذکر کرنے کی وجہ سے عجیب طریقے سے ہمیں سکون ملتا ہے، عجیب طریقے سے ہمیں خوشگوار زندگی ملتی ہے۔ اور ذکر میں سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سب سے افضل ذکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتا دے جس کے ذریعہ تجھے یاد کروں، تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اس ذکر کا اہتمام تو تیرے سارے بندے کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور اس کے اندر جو مخلوق ہے اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اذکار ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دل بہلانے کے لیے گانے سنتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ اس سے خوشی ملے گی، اس سے ٹائم پاس ہوگا۔ اس سے خوشی نہیں ملتی، ٹائم پاس نہیں ہوتا، بلکہ ٹینشن بڑھتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے ہم خوشگوار زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ گانا سننا حرام ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو ریشم کو، زنا کو، شراب کو اور موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ گویا کہ حرام ہے، حلال کر لیں گے۔ گویا کہ موسیقی سننا، گانے سننا حرام ہے، اور گانا سن کر کے ہم ٹینشن پیدا کرتے ہیں۔ ذکر کا اہتمام کر کے ہم خوشگوار زندگی لاتے ہیں، ہمارے اندر سکون پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سکون پیدا کرنے والی چیزوں میں سے، خوشحالی لانے والی چیزوں میں سے، خوشگوار زندگی عطا کرنے والی چیزوں میں سے سب سے اہم چیز تقدیر پر ایمان ہے۔ تقدیر پر ایمان۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے اس پہ ہم اپنے آپ کو مطمئن کریں۔
چاہے اچھا فیصلہ ہو چاہے ظاہر میں وہ برا لگ رہا ہو، یہ ہے تقدیر۔ اللہ کے فیصلے سے ہم راضی رہیں، یہ ہے تقدیر۔ اور جب ایک بندہ اللہ کے فیصلے سے راضی رہتا ہے تو عجیب طریقے سے اسے سکون ملتا ہے۔ لاکھ پریشانی ہو، لاکھ مصیبت ہو، لاکھ آفت آ رہی ہو، لیکن اس میں بھی وہ سکون کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک مومن کی پہچان صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن۔ مومن کا معاملہ کیا ہی تعجب خیز ہے، اس کے ہر معاملے میں بہتری ہی ہوتی ہے، ہر معاملہ اس کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے، اور ایسا صرف مومن کو ہی حاصل ہوتا ہے، دوسروں کو ایسا حاصل نہیں ہوتا۔ ان اصابت ہو سراء شکر فکان خیر اللہ۔ اگر ایک مومن کو خوشی ملتی ہے اور خوشی ملنے کے بعد وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو اللہ کا شکر بجا لانا بھی یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْ ہو ضَرَّاءَ صبر فکان خیر اللہ۔ اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے اور تکلیف اور پریشانی میں وہ صبر کرتا ہے تو صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جی ہاں، تقدیر پر ایمان لانے سے بڑھ کر سکون لانے والی چیز ہم نے اپنی زندگی میں کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ایک امریکن تھا، اس کے پاس ایشیا کا کوئی آدمی مسلمان کام کرتا تھا، اس کے پاس نوکر تھا، امریکن بڑی کمپنی کا مالک تھا۔ وہ جب کبھی بھی کمپنی سے آتا گھر تو اپنے نوکر کو گھر پہ دیکھتا تو بالکل خوشگوار کیفیت میں دیکھتا، اس کے چہرے پر تبسم کھل رہا ہوتا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھل رہی ہوتی، اور وہ ٹینشن میں یعنی بھرا ہوا آتا تھا۔ جب کبھی بھی اس کو اسی کیفیت میں دیکھتا تو اس کو بہت تعجب ہوتا۔ ایک دن پوچھ دیا کہ تیری تنخواہ بھی کم ہے، تیرے ساتھ گھر کے پرابلمس بھی ہوں گے، لیکن تم اتنا خوش کیوں دکھتے ہو؟ او مسلمان دین کا جانکار تھا، دین کا علم رکھنے والا تھا۔ جی ہاں، دین کی نمائندگی اگر ہم کرتے ہیں تو کیسے اللہ رب العالمین دلوں کو کھولتا ہے اس کا اندازہ اس واقعے سے آپ لگا سکتے ہیں۔ اس نے صرف یہ کہا کہ اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کہ دلی سکون کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اس مسلمان بندے نے کہا اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا معاملہ کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور غم لاحق ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور ہر حالت میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس بندے نے اسلام کا اسٹڈی شروع کیا، اور یہی واقعہ دراصل اس کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا۔ تو کیسے ایک انسان کا عمل معمولی سنت کہ ہر حالت میں ہم اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں، یہ پریکٹیکل نمونہ ایک انسان کے دل کو کھول دیتا ہے، تو واقعی ایک مسلمان اگر شریعت کی پابندی کرے تو عجیب طریقے سے خود اس کی زندگی خوشگوار گزرے گی اور دوسرے کی زندگی بھی چینج ہو جائے گی۔ ایک امریکن رائٹر تھا بولدی، ڈاکٹر عائد القرنی نے اپنی کتاب لا تحزن غم نہ کر میں یہ قصہ ذکر کیا ہے، بولدی کا قصہ ذکر کیا ہے۔ بولدی امریکن رائٹر تھا، وہ بہت ٹینشن میں جیتا تھا، پریشانی میں رہتا تھا، یہاں تک کہ اس نے سوچا مغرب جو ہے نا عربی ملک ہے مغرب میں جا کر کے کچھ وقت بتائے، چونکہ
اس کے پاس ٹینشن زیادہ تھا، اس لیے وہ دیہاتی زندگی اختیار کیا، اور مسلمانوں میں جو دیندار لوگ تھے ان لوگوں کے بیچ رہنا شروع کیا۔ ایک دن مسلمانوں کے بیچ میں آندھی آئی اور ان کی بہت ساری بکریاں مر گئیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ تھا اس لیے بکریاں مر گئی ہیں، قضا و قدر۔ اس کو بہت تعجب ہوا امریکی رائٹر کو کہ یہ مسلمان کیسے ہیں کہ اتنا سارا حادثہ ہو گیا، بکریاں مر گئیں، لیکن یہ لوگ بول رہے ہیں قضا و قدر۔ ایک مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ میں بہت سارے لوگوں کی جان چلی گئی۔ مسلمانوں نے کہا قضا و قدر، اللہ کا فیصلہ تھا اس لیے ایسا ہوا۔ بولدی کو بڑا تعجب ہوا یہ سن کر کے، چنانچہ اس نے ایک کتاب لکھی، انگلش زبان میں کتاب لکھی، اس کا نام ڈاکٹر عائز القرنی نے کہا جنت اللہ فی الارض، زمین پر اللہ کی جنت۔ اسی نام سے اس نے ایک کتاب لکھی کہ یہ مسلمان جو ہیں زمین پر اللہ کی جنت میں جیتے ہیں، لیکن کب یہ جنت ملتی ہے؟ تب صحیح معنوں میں ہم شریعت کو فالو کرتے ہیں، صحیح معنوں میں ہم ایمان والے بنتے ہیں، صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صحیح معنوں میں ہمارے اندر تقویٰ آتا ہے، صحیح معنوں میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، صحیح معنوں میں ہم اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی رہتے ہیں۔ تو عجیب طریقے سے ہمیں دنیا میں جیتے ہوئے اللہ کی جنت مل جایا کرتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک بندہ تقدیر پر ایمان رکھے گا تو تقدیر کی دو شکل ہوگی، یا تو اس کو خوشی ملے گی، اور جب خوشی ملتی ہے تو ایک بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے، اور جب شکر گزاری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرماتا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا۔ گویا کہ شکر گزاری کے نتیجے میں اللہ رب العالمین مزید نوازتا ہے۔ تو اگر ہم تقدیر پر بھروسہ کریں گے تو تقدیر پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے یا تو ہم کو نعمت ملے گی، اور نعمت ملنے پر ہم شکر گزاری اختیار کریں گے، یا پھر یہ ہے کہ اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو پریشانی میں ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ تو شکر اور صبر یہی دو چیزیں ہیں جو مل کر کے ایک مسلمان کو سکون فراہم کرتی ہیں۔ نعمت میں شکر ادا کریں، پریشانی میں صبر کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز کے ذریعہ آزمائیں گے؟ خوف کے ذریعہ آزمائیں گے، بھوک کے ذریعہ آزمائیں گے، مال کے ذریعہ، مال میں کمی لا کر، جان میں کمی لا کر، پھلوں میں کمی لا کر کے آزمائیں گے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، جن کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کہ مصیبت آئی، پریشانی آئی، اور مصیبت میں ہم نے صبر کیا تو اس صبر میں بھی عجیب طریقے سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ کیوں صبر کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مصیبت دیتا ہے ہمارا درجہ بلند کرنے کے لیے۔ اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر یصب منہ، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو کسی تکلیف سے دوچار کرتا ہے، کسی پریشانی سے دوچار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے تبھی کسی بندے کو تکلیف اور پریشانی سے دوچار کرتا ہے۔ 8ویں نمبر پر، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اپنی بات مختصر کرتا ہوں، شاید وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ 8ویں نمبر پر قناعت آ جائے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے قناعت اگر آ جاتی ہے تو عجیب طریقے سے ہماری زندگی میں خوشگواری آتی ہے۔ قناعت کیا ہے؟ قناعت یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جتنا دیا ہے اس سے ہم راضی ہو جائیں، جتنا دیا ہے اس سے ہم راضی ہوں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر قناعت آ جاتی ہے نا تو ہم بہت بڑے مالدار ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی النفس۔ اصل مالداری یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کے پاس بہت سارا مال ہو جائے، بہت ساری دولت اکٹھا کر لے ہو، اصل مالداری یہ نہیں ہے۔ اصل مالداری دل کی مالداری ہے، دل کی بے نیازی ہے۔ اگر دل میں بے نیازی آ جائے نا، سب سے بڑے مالدار ہیں ہم۔ اسی لیے سنن ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات بتائی۔ آپ نے فرمایا، من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، کہ جو آدمی اس حالت میں صبح کرے کہ وہ تندرست ہو، یعنی صحیح سلامت ہو، جسم کے اعتبار سے صحت مند ہو، اور اپنے آپ میں پرامن ہو، یعنی امن و امان کے ساتھ اس نے صبح کی، کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا، امن و امان کے ساتھ میں اس نے صبح کی، اور اس کے پاس ایک دن کی غذا موجود ہو، صرف ایک دن کھانے کے لیے ہو، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ گویا کہ سمجھ لو کہ پوری دنیا اس کے قدموں تلے سمیٹ دی گئی ہے، پوری دنیا اس کو مل چکی ہے، اس بنیاد پر کہ وہ تندرست ہو کر کے صبح کیا ہے، پرامن ہو کر کے صبح کیا ہے، اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے، بس اس بنیاد پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتنا دیا ہے اس سے اگر اپنے آپ کو راضی کریں نا، عجیب طریقے سے ہم سکون کی زندگی پائیں گے، عجیب طریقے سے ٹینشن سے فری ہو کر زندگی گزاریں گے۔ اور قناعت میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ان کے اندر اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، لیکن ہم خوبیوں پر نگاہ رکھیں، خامیوں کو نظر انداز کریں۔ اگر خوبیوں پر نگاہ رکھیں گے، خامیوں کو نظر انداز کریں گے، تو عجیب طریقے سے ہمیں سکون ملے گا۔ عام طور پر ہمارا ٹینشن کیوں بڑھتا ہے؟ چاہے ہم اپنے گھر والوں سے معاملہ کر رہے ہوں، چاہے اپنے بچوں سے معاملہ کر رہے ہوں، چاہے اپنے دوستوں سے معاملہ کر رہے ہوں، ٹینشن اس لیے بڑھتا ہے کہ ہم خامی پر نگاہ رکھتے ہیں، خوبیوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہمارے حبیب نے ایک فارمولہ دیا، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ کوئی مومن شوہر کسی مومنہ بیوی پر غصہ نہ کرے۔ اگر بیوی کی کوئی عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی کئی اچھی عادتیں ہوں گی جو اس کو پسند ہوں گی، ان کو سامنے رکھے۔ تو ایک انسان کے اندر تو اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ان کی برائیوں پہ نظر رکھا نا تو وہ برائیوں کا پتلا بن جائے گا۔ خوبیوں پر نگاہ رکھے، یہ معیار دیا ہمارے حبیب نے۔ خوبیوں پر نگاہ رکھیں گے، عجیب طریقے سے ہمیں سکون ملے گا۔ یہ صرف بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یہ فارمولہ نہیں اپنانا ہے، بلکہ کسی کے ساتھ بھی معاملہ کر رہے ہیں یہ فارمولہ اپنائیے۔ خوبی پر نگاہ رکھیے، عجیب طریقے سے سکون کے ساتھ میں آپ زندگی گزاریں گے۔ آپ کے بچے کے اندر ہزاروں خامیاں ہوں، خوبی پر نگاہ رکھیے اور خوبی کو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کے گھر والوں کے اندر خامیاں ہیں، خوبیوں پر نگاہ رکھیے اور اس خوبی کو بڑھانے کی کوشش کیجیے، عجیب طریقے سے آپ کو سکون ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور فارمولہ ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے کہ وہ اتنا نیکی کا کام کر رہا ہے، ہم بھی کریں۔ لیکن دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو الحمدللہ اس کیفیت میں رکھا ہے، حالانکہ ہم سے گئے گزرے کتنے لوگ ہیں جو آج عجیب پریشانی سے دوچار ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسی پریشانیوں کا شکار نہیں بنایا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ تم
اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کمتر ہو، اور اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے بڑا ہو۔ یہ اس بات کا حقدار ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ جب ہم دیکھیں گے اپنے سماج میں کہ کتنے لوگ ہیں جو عجیب عجیب طرح سے پریشانیوں کے شکار ہیں، تو عجیب طریقے سے ہمیں سکون ملے گا۔ دیکھیں، آپ امن کے ساتھ اپنے گھر میں ہیں، لیکن یہ انسان فٹ پاتھ پر سو رہا ہے۔ دیکھیے، آپ محتاج نہیں ہیں، لیکن کتنے لوگ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، آپ صحت مند ہیں، لیکن کتنے لوگ صحت کے لیے ترستے ہیں۔ دیکھیے کہ آپ اپنے گھر میں امن کے ساتھ ہیں، لیکن کتنے لوگ خوف سے صبح کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ ساگ سبزی سے اوب چکے ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو ساگ سبزی بھی میسر نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے کہ آپ ایک لقمہ تو کیا کہ آپ ڈائٹ پر ڈائٹ کر رہے ہیں، لیکن افریقہ میں اور دوسرے ملکوں میں ایسے بچے بھی ہیں جو ایک لقمہ کے لیے بھی ترس رہے ہیں۔ دیکھیے ذرا کہ آپ اپنے بچوں کی ناز و نعمت کے ساتھ میں پرورش کر رہے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہیں دنیا میں کہ ان کے باپ دنیا میں نہیں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو ان کے ہی بھائی بہن کھلا رہے ہیں اور ان کو زندگی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے بہت سارے برانڈ کے جوتے خرید رکھے ہوں گے، اور اگر آپ کو برانڈ نہیں ملا تو کم سے کم اچھا سے اچھا جوتا خریدا، لیکن ان کے پاس یہی برانڈ پایا جاتا ہے۔ ان کے برانڈ کو دیکھ لیجئے۔ تو جب آپ دوسروں کو دیکھیں گے، دنیاوی اعتبار سے کمزور لوگوں کو، تو عجیب طریقے سے آپ کو اللہ کی نعمت کا احساس ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قناعت کی زندگی گزاریں، اللہ نے جتنا دیا ہے اس سے اپنے آپ کو راضی کریں، اور اللہ کے فیصلے سے اپنے آپ کو راضی رکھیں۔ 9ویں نمبر پر جو مختصر طریقے سے میں ان پوائنٹس کو آپ کے سامنے رکھوں گا، فارغ اوقات کو نفع بخش کاموں میں لگائیں، عجیب طریقے سے آپ کو خوشگوار زندگی ملے گی۔ فارغ اوقات کو نفع بخش کام میں لگائیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو جو وقت دیا ہے، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو صحت دی ہے، تو اس کے بارے میں کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جانے والا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ صحت اور وقت، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کر پاتے، اور یہ احساس ہمارے حبیب کو ہوا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں، ان کی قدر نہیں کر پاتے ہیں، تندرستی، صحت اور فرصت۔ تو اس لیے فرصت کے لمحات کو کتابیں پڑھنے میں، دین کی خدمت کرنے میں، اچھا کام کرنے میں لگائیں۔ اگر خالی وقت بتائیں گے یا غلط کاموں میں اس کو لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹینشن ہی بڑھے گا نا، ڈپریشن ہی آئے گا نا۔ اس لیے ٹینشن سے نجات چاہتے ہیں، ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں، تو ہم اچھے کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں، بہتر کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں، اور اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، اچھے آڈیوز سنیں، اچھے ویڈیوز دیکھیں، اور اچھے کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں گے تو عجیب طریقے سے ہم سکون پائیں گے۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ پریشان حال کی مدد کریں۔ پریشان حال کی مدد کریں گے تو عجیب طریقے سے آپ کو سکون ملے گا۔ کوئی آدمی کسی بھی طریقے سے پریشان ہے، اگر آپ اس پریشان کی مدد کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ میں اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل کر کے جاؤں، یہ میرے لیے بہتر ہے 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے۔ کتنا بڑا کام ہے دوسروں کی مدد کرنا۔ اور اگر آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو عجیب طریقے سے آپ کو سکون ملے گا۔ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، من اراد ان تستجاب دعوتہ وان تکشف عنہ کربتہ فلیفرج عن معسر۔ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے، جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی دعا اللہ رب العالمین قبول کر لے اور اس کی پریشانی بھی دور کر دی جائے، تو اسے چاہیے کہ پریشانی حال کی پریشانی کو دور کرے، پریشانی حال کی پریشانی کو دور کریں، آپ کی پریشانی دور ہوگی۔ پریشانی حال کی پریشانی کو دور کریں، آپ کا ٹینشن دور ہوگا، آپ کا غم دور ہوگا، آپ کا غم غلط ہوگا۔ یہ 10 اسباب تھے جنہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اس امید کے ساتھ کہ ہم ان اسباب کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم نے اتارا تو صحیح معنوں میں ہم سکون پائیں گے، اطمینان پائیں گے، خوشگوار زندگی پائیں گے، سعادت پائیں گے۔ انسان کو جو سکون دل و جان دے سکے وہ ارتقاء کسی بھی مرض کی دوا نہیں۔ لذت فروش و روح شکن عصر نو کے پاس سب کچھ تو ہے مگر دل درد آشنا نہیں۔ دل درد آشنا، یہی 10 پوائنٹس میں ہم نے جو نکات بیان کیے، اگر ان نکات کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہیں عجیب طریقے سے ہمیں سکون ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں خوشگوار زندگی نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا میرا سوال ہے، جی ایمان کے فرضوں میں سے یہ فرض ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ جی اس میں کوئی آدمی سوسائڈ کرتا ہے تو اس کو تقدیر مانا جاتا ہے یا اس کی غلطی ہوتی ہے؟ جی جی اچھا سوال ہے آپ کا۔ اور اس کے سوال کے اندر دوسرا آتا ہے کہ تقدیر پر رہے گا تو وہ اس کا غلطی کیوں ہوتا ہے؟ جی 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 دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ ایک ہے اللہ کا معاملہ اور ایک ہے بندے کا معاملہ۔ بندے کے ساتھ جو معاملہ ہے اللہ رب العالمین نے اس کا انتظام یوں کیا، ذرا تفصیل سے میں بات کروں گا، دھیان دیجئے گا۔ اللہ کے معاملے کو الگ رکھیے، بندے کے معاملے کو دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے بندے کو پیدا کیا اور بندے کو پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کی پشت سے ہی ان کی ساری اولاد کو نکالنے کے بعد ان سے اپنے بارے میں پہچان کروایا اور سب نے اللہ کو پہچانا، اور پھر دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء و رسول کو بھیجے اور پھر انسان کو عقل دیا، صحیح اور غلط کی تمیز دے دی اور بتا دیا گیا کہ اس راستے کو اپناؤ گے تو تم جنت میں جاؤ گے، اس راستے کو اپناؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ صحیح اور غلط کی پوری تمیز دے دی گئی۔ اب اگر ایک بندہ دنیا میں عام معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے تو دنیا والے اس کو انعام دیتے ہیں، اور برا کام کرتا ہے تو دنیا والے اس کو سزا دیتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ اس عقل کی بنیاد پر کہ فلاں کام اچھا ہے، فلاں کام برا ہے۔ ویسے ہی اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے صحیح اور غلط کی تمیز دے دی۔ انسان کو مجبور نہیں کیا، انسان کو اختیار دیا، اور اسی اختیار کی بنیاد پر اس کے لیے جنت ہے اور اسی اختیار کی بنیاد پر اس کے لیے جہنم ہے۔ ہم مجبور نہیں ہیں۔ اگر ہم مجبور ہوتے نا تو سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن ہم کو اللہ نے مجبور نہیں کیا۔ اسی لیے ہم نے مثال دیا آپ کو سمجھنے کے لیے کہ دنیا کے لوگ اچھا کام کرنے والوں کو انعام دیتے ہیں، برا کام کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ بالکل وہی معاملہ کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔
کہ دنیا میں اگر ہم اچھا کام کریں گے تو ہمیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی، برا کام کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں جہنم ملنے والا ہے۔ اب رہی بات اللہ کی، ہمارا یہ معاملہ سمجھ لیا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اختیار دیا، مجبور نہیں کیا۔ رہی بات اللہ کی، تو اللہ رب العالمین نے ہمارے بارے میں جو لکھا ہے، کیا لکھا ہے ہم کو بتایا ہے۔ ہم جنت میں جانے والے ہیں یا جہنم میں جانے والے ہیں، اللہ نے ہمیں بتایا نہیں، بتایا، کسی کو نہیں بتایا۔ ہم کیا کرنے والے ہیں، اچھا کرنے والے ہیں، برا کرنے والے ہیں، ہم کو بتایا نہیں، بتایا۔ تو ہم کو اپنی عقل سے، اپنے اختیار سے صحیح کام کرنا ہے، غلط کام سے بچنا ہے۔ اگر ہم غلط کام کریں گے تو دنیا میں جیسے ہمیں غلط کام کی سزا ملتی ہے، ویسے ہی آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ اور اللہ رب العالمین کا جہاں تک معاملہ ہے، تو اللہ رب العالمین جو ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہے، کیا اس کے بارے میں وہ نہیں جان سکتا کہ وہ 50 سال کے بعد کیا کرنے والا ہے، 100 سال کے بعد اس کی کیا حالت ہونے والی ہے، مرنے کے بعد اس کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ معمولی ایک انجینئر ہوتا ہے، وہ بلڈنگ بننے سے پہلے کتنی لاگت آنے والی ہے بتا دیتا ہے اس کے بارے میں، یہ بلڈنگ کتنے دنوں تک رہے گی بتا دیتا ہے۔ ایک ٹیچر اگر اپنے 2 اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں بتائے کہ یہ بچہ فیل ہو جائے گا اس لیے کہ محنت نہیں کرتا، اور یہ بچہ اچھا نمبر لائے گا اس لیے کہ یہ محنت کرتا ہے، تو کیا اس بنیاد پر پاس ہونے والا بچہ یہ کہے گا کہ اس وجہ سے میں پاس ہوا کہ ٹیچر نے کہہ دیا تھا، اور فیل ہونے والا بچہ یہ عذر بیان کرے گا کہ اس لیے میں فیل ہو گیا کہ میرے ٹیچر نے لکھ دیا تھا میرے کاپی پر کہ یہ فیل ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے اندر سستی دیکھی اس لیے ٹیچر نے کہا کہ یہ فیل ہو جائے گا، اس کے اندر چستی دیکھی اس لیے ٹیچر نے کہا کہ یہ کامیاب ہوگا۔ بالکل ہمارے خالق اور مالک نے جو ماضی کو بھی جانتا ہے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور اسی علم کی بنیاد پر اس نے ہمارے بارے میں لکھ دیا ہے، لیکن ہمیں بتایا نہیں۔ اس لیے اگر ہم کوئی غلطی کریں گے تو ہم دنیا میں بھی سزا کے مستحق ہوں گے اور آخرت میں بھی سزا کے مستحق ہونے والے ہیں۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک چور نے چوری کی، تو چور کی سزا ہے اسلام کی عدالت میں کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تاکہ دوسروں کو چوری کرنے کی عادت نہ بنے۔ جب اس کا ہاتھ کاٹنے کے لیے لایا گیا اسے، تو چور نے بالکل جیسے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے نا، اس نے یہی حجت پیش کی۔ اس نے کہا کہ امیر المؤمنین، آج کے دن میں نے جو چوری کی ہے یہ چوری کرنا لکھا ہوا تھا، پھر آپ مجھے سزا کیوں دے رہے ہیں؟ تو امیر المؤمنین نے بہت پتے کی بات کہی کہ تمہارا ہاتھ کاٹا جانا بھی آج کے دن لکھا ہوا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ حجت نہیں پیش کر سکتے کہ تقدیر میں اگر لکھا ہوا تھا تو ہم اگر غلطی کرتے ہیں تو سزا کیوں ملے گی؟ تقدیر کے بارے میں ہمیں بتایا ہی نہیں گیا تھا، ہم کو تو عقل دی گئی، اس عقل کی بنیاد پر ہمیں صحیح اور غلط میں تمیز کرنی ہے۔ اگر صحیح کام کریں گے تو جیسے دنیا والے ہم کو سزا انعام دیتے ہیں، اور غلط کام کریں گے تو جیسے دنیا والے ہمیں سزا دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی سزا ہمیں آخرت میں ملنے والی ہے۔ تو اللہ نے جو لکھا اپنے علم کے مطابق لکھا، ہم کو جو سزا ملتی ہے ہمارے عمل کی بنیاد پر ملتی ہے۔ امید کہ آپ کے سوال کا جواب واضح ہوگا۔ بارک اللہ۔ اور بھی کوئی اگر سوال نہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں شیخ سے۔ ہاں، اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ دیکھیں، اصل میں کیا ہے کہ توبہ اور استغفار،
توبہ اور استغفار اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے، لیکن توبہ اور استغفار کے لیے بھی شرط ہے. جب تک کہ ہم اس شرط کو نہیں فالو کرتے ہیں تب تک کہ ہماری توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. توبہ اور استغفار کے لیے کیا شرط ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر توبہ کرتے ہیں تو گناہ کی شناعت کا ہمیں احساس ہو جائے کہ واقعی ہم نے بہت غلط کام کیا، پشیمانی ہو، ندامت ہو پہلے نمبر پر، یعنی ہم نادم ہوں، شرمندہ ہوں اپنے اس عمل پر. پھر اس گناہ کو بالکلیہ چھوڑ دیں. اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو گویا کہ کسی بھی گناہ کو اگر ہم کر رہے تھے اور اس سے ہم توبہ کرتے ہیں تو پہلی شرط کیا ہوئی کہ گناہ کو پورے طور پر ہم چھوڑ دیں. دوسری شرط یہ ہوئی کہ آپ اس پر نادم اور شرمندہ بھی ہوں کہ واقعی ہم سے بہت بڑی غلطی ہو رہی تھی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اسے نہ کرنے کا پختہ عزم بھی ہو کہ آئندہ ہم ایسا گناہ کرنے والے نہیں ہیں. تو اگر یہ تین شرطیں پائی جاتی ہیں کہ ہم نے گناہ جو کیا تھا اسے ترک کر دیا، اس پر ہمیں ندامت ہے، شرمندگی ہے، پشیمانی ہے، اور پھر آئندہ ہم پختہ عزم کرتے ہیں کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، اس کے باوجود بھی شیطان کے بہکاوے میں ایک بندہ دوبارہ گناہ کر لیتا ہے، 12 گناہ کر لیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، توبہ کرتا رہے اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا رہے گا. لیکن ان تین شرطوں کو سامنے میں رکھتے ہوئے کہ پہلے نمبر پر گناہ کو ترک کر دے، دوسرے نمبر پر اسے ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور تیسرے نمبر پر آئندہ اسے نہ کرنے کا پختہ عزم رکھے. لیکن انسان ہونے کے ناطے وہ نسیان کا شکار ہو سکتا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، پھر وہ توبہ کرے. اور اگر وہ لگاتار ایسے ہی ندامت کا اظہار کرتا رہا، توبہ کرتا رہا، اللہ کا ڈر دل میں بساتا رہا، تو ایک دن آئے گا کہ وہ اس گناہ سے پورے طور پر اپنے آپ کو بری کر لے گا.